آج 4 محرم پہلے پیر کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت میں چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، شام تک وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر دولت عزت شہرت جو بھی مانگو گے، اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کو ہر چیز عطا کر دے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ یاد رکھیے گا یہ محرم کے پہلے پیر کا ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ روزگار مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد اولاد مانگتا ہے مل جاتی ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ بھی مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ محرم کے پہلے پیر کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا یعنی کہ کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت ساتیں وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کرتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں تنگ دستیاں ہیں رکاوٹیں ہیں رشتوں میں بندشیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں۔ محرم کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب شعبان رمضان اور ذوالحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے، محرم کے پہلے پیر کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے تو اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آج آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں مانگنے والا فریاد کرتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اور آج وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس قبولیت کے وقت میں اگر یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن قبولیت کی گھڑیوں میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم کا پہلا پیر کتنا قبولیت کا ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کرتا ہے رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے جن کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پر ہوتی ہیں، اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس قبولیت کے شروع کرتے ہی یعنی اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا ہو نہیں سکتا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم کے پہلے پیر کے دن اس مجرب وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی امید باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، مایوسی پر غلبہ پا چکے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔
اللہ غیب سے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 4 محرم پہلے پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم پہلے پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو یعنی کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جس کو جو بھی پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے، یاد رکھیے گا۔ یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کریم بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے
لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 11 بار یا لطیفو پڑھتے ساتھ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکانوں کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھ دی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اور جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے پہلے پیر کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، محرم کے پہلے پیر کے دن مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بھی بہترین سے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کیونکہ رب کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، رب کو راضی کریں۔ میں کہتا ہوں کہ نیا سال یعنی اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، خوشحالی لے کر آیا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار صرف پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر ادا کر، کیونکہ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنے قریب لے کر آتا ہے، شکر کرنے والے کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج جو یہ 3 اعمال آپ کو بتائیں کامیابی کا راز ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔
نمبر یعنی پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور آخر میں 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیب سے خزانے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ کرز سے، مرض سے، بڑی آفات سے، بڑی بلاؤں سے نجات فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔